اولیاء کرام، ایک سوال میں نے چھوڑا ہے کہ اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے کیا اتنی طاقت دی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ کسی بندے کا اگر کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہو یا کوئی بندہ کسی تکلیف میں ہو تو کیا ان کو اللہ نے اتنا اذن، اتنی اجازت، اتنا مقام دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کسی دوست، کسی مرید اور کسی اپنے ساتھ نسبت رکھنے والے کی مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے ہاں یہ بہت ایک مختلف فی مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ اس چیز کے قائل ہیں کہ اولیاء کرام مدد کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کے قائل نہیں ہیں کہ اولیاء کرام کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی غیر کی مدد کر سکیں۔ مدد کرنے والا صرف اللہ ہے۔ ہمارا اس پہ ایمان ہے، ہمارا اس پہ عقیدہ ہے، ہمارا اس پہ یقین ہے کہ مدد کون کرتا ہے؟ بولیں، کون کرتا ہے؟ اللہ مدد کرتا ہے۔ اس پہ ہمارا یقین ہے، اس پہ ہمارا ایمان کمزور نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ تمہارا اس پہ ایمان ہے تو نہیں ہے، تو وہ غلط کہتا ہے۔ ہمارا یہی ایمان ہے کہ ہر طرح کی مدد اللہ ہی کرتا ہے، ہر طرح کی مدد اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ سبق پکانا، میں آپ کو یہ سبق پکوا رہا ہوں کہ ہر مدد کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ لیکن ایک ساتھ میں جملہ ایڈ کر دوں کہ بعض اوقات جو مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے اس میں درمیان میں کوئی واسطہ وسیلہ بھی بن جاتا ہے۔ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے نا۔ بیمار بندے کو اللہ کرتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بیماری آتی ہے۔ لیکن وہی بیمار بستر پہ نہیں رہتا، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو دوائی دیتا ہے اور وہ بندہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اب شفا کس نے دی؟ بولے نا یار، شفا کس نے دی؟ لیکن وسیلہ کون بنا؟ ڈاکٹر۔ وسیلہ کون بنا؟ ڈاکٹر۔ شفا اللہ نے دی ہے، ایک دوائی کے ذریعے سے وسیلہ بن کے شفا۔ ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ شفا اللہ دیتا ہے، لیکن درمیان میں کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جاتا ہے۔ بس اس سبق کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس سبق کو یاد کر کے اب میں قرآن کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ نے جو بات کی ہے یار، اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ مدد کرتا ہے، پھر غیر کی طرف دیکھنے کی کیا نسبت؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی غیر کی طرف دیکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر ہی اپنی طرف سے سارا کچھ کرتا ہے۔ غیر کو بھی جو طاقت دی ہوتی ہے وہ کس نے دی ہوتی ہے؟ اللہ نے۔ اور پھر اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ لگی ہوئی چیز کی بھی قدر کرتا ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی چیز کی بھی قدر کرتا ہے۔ آپ کہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا چلو ہم پہلے ایک نبی کی بات کر لیتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ قرآن کے سورہ یوسف کی آیت نمبر 96 آیت میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان کے 11 بیٹے ہیں، اور پھر 11 کے بعد 2 بیٹے اور دوسری بیوی سے ہیں۔ ان 2 بیٹوں میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، دوسرے حضرت بنیامین ہیں، اور 11 بھائی جو ایک ماں سے پیدا ہوئے وہ علیحدہ ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین اپنے بھائیوں کے جو دل میں بعض اوقات حسد آ جاتا ہے یا کوئی بغض آپ کہہ لیں، اس کی بھینٹ چڑھے اور آخر میں انہوں نے توبہ بھی کر لی۔ تو حضرت یوسف اور حضرت بنیامین اپنے باپ سے دور ہو گئے۔ بہت لمبا واقعہ، میں آپ کو وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ کسی وجہ سے، اپنے بھائیوں کی وجہ سے دور مصر میں دونوں بھائی ادھر چلے گئے، باپ اور باقی 11 بیٹے وہ ادھر رہ گئے۔ اب جب باپ اپنے بیٹوں کی جدائی میں رو رو کر، اللہ کے نبی نابینا ہو گئے، بینائی چلی گئی، آنکھیں رو رو کے خشک ہو گئی، نور چلا گیا، نظر کچھ نہیں آتا تھا۔ اب آخری بار جب بیٹوں کو بھیجا نا، جاؤ یار مجھے امید ہے کہ وہ دونوں کہیں اکٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب یہ امید کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ آتی ہے نا، یہ عربی کا قاعدہ ہے، تو پھر یہ امید شک کا فائدہ نہیں دیتا، یہ یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی حضرت یعقوب نے کہا کہ جاؤ یار مجھے یقین ہے کہ میرے بیٹے دونوں مرے نہیں ہیں بلکہ دونوں زندہ ہیں، ان کو تلاش کرو زمین میں۔ جب یہ بھائی گئے اور تلاش کیا انہوں نے، تو مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام تو بادشاہ بنے بیٹھے تھے، وہ غلہ ان سے لیا،
جان پہچان ہو گئی کہ یہ مصر ہے، مصر ایک بادشاہ ہے، مصر ہے، یہ غلہ بانٹ رہے ہیں، یہ یوسف ہے، اور ساتھ بیٹھے ان کے بھائی بنیامین ہے، جان پہچان ہو گئی۔ اب پیچھے باپ رو رو کے ان کی کیا حالت ہوئی تھی، وہ نبی نہ ہو گئے تھے۔ اب یوسف علیہ السلام کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ باپ کی حالت جدائی میں بہت مشکل سی صورتحال میں ہے، وہ اپنے بیٹے کی ملاقات کے لیے رات دن روتے ہیں۔ تو بھائیوں نے عرض کی کہ آپ کے باپ آپ کی جدائی میں روتے ہیں، وہ نابینا ہو گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض اتاری، سبحان اللہ، اپنی قمیض اتاری۔ قرآن کہتے ہیں فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا۔ قرآن کہتا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ قمیض اتار کے دی نا بھائیوں کو، بھائی جاؤ، کیا کہا کہ جا کے اتنا کہو کہ اس قمیض کو میرے والد کے چہرے پہ ڈالنا، اللہ تعالیٰ بینائی کو واپس لوٹا دے گا۔ یہ پہلے سن لیں، پھر میں اس کا رزلٹ نکالتا ہوں کہ جا کے اس قمیض کو کیا کرے، والد کے چہرے پہ ڈالے، اللہ تعالیٰ بینائی کو واپس دے دے گا۔ اب وہ قمیض لے کر وہ قاصد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ رہے تھے۔ ایک بات تو یعقوب علیہ السلام نے پہلے بتا دی کہ مجھے انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے عام انسان کی ناک کی جو سونگنے کی حص ہے نا، وہ سونگ سکتی ہے، بعض اوقات نہیں سونگ سکتی، لیکن جو نبیوں کی سونگنے کی حص ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے، وہ تو بندوں کے آنے اور جانے کی خوشبوئیں بھی سونگ لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، آپ سورہ یوسف پڑھ کے دیکھیں۔ اب جب پہنچا نا وہ انجا البشیرو، جب وہ خوشخبری لے کے آنے والا پہنچا یعقوب علیہ السلام کے پاس، کیا کیا، القاہ علی وجہہ، وہ جو قمیض تھی وہ جناب یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالی، فرتد بصیرا، تو اللہ تعالیٰ نے بینائی واپس لوٹا دی۔ فرتد بصیرا کا مطلب یہ ہے کہ بینائی واپس لوٹ آئی، ان کو دکھنے لگا، وہ بینا ہو گئے، ان کو نظر آنے لگا۔ تو جب قمیض یوسف علیہ السلام کی چہرے یعقوب پہ آئی تو بینائی واپس لوٹ گئی۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، جناب یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، جناب یوسف بھی اللہ کے نبی تھے، بینائی یعقوب کی چلی گئی تھی، یعقوب دعا کرتے تو نبی کی دعا قبول ہونی تھی، یوسف دعا کرتے اپنے باپ کے حق میں تب بھی قبول ہونی تھی، لیکن دونوں نے بینائی اللہ سے مانگی نہیں ہے کہ بینائی واپس کر دے۔ سننا، ذرا غور کرنا جملے پہ، دونوں نے اللہ سے دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ بینائی واپس لوٹا دے۔ یعقوب نے، یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا اس میں اتنی برکتیں ڈال دی کہ یہ قمیض جب میرے والد کے چہرے پہ لگے گی تو جو انہیں حاجت ہے، جو انہیں مشکل ہے، اللہ تعالیٰ وہ مشکل آسان فرما دے گا۔ اور ہوئی ایسے ہی کہ جیسے ہی قمیض لگی تو اللہ تعالیٰ نے بینائی واپس لوٹا دی۔ تو میں نے ایک سوال کیا کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی کوئی چیز بھی جب اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دے دیتا ہے تو پھر قمیض بھی بینائی لوٹا سکتی ہے، لیکن پیچھے تاثیر کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ ہمارا نظریہ، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ کبھی بھی ہمارا نظریہ نہیں رہا کہ ہم کہیں دیکھو جی قمیض نے ہی آنکھیں دے دی ہیں۔ میں کہتا ہوں قمیض نسبت بنی اور وسیلہ بنا، آنکھیں اور بینائی کس نے دے دی؟ اللہ نے۔ آپ کو بات میرے خیال میں اچھی طرح سمجھ آ